17 برس کا ایک کم سن لڑکا باپ کی آغوش محبت سے جبرن چھین لیا جاتا ہے اور اچانک اپنے آپ کو کن لوگوں پاتا ہے، ان میں جو چند سکوں کے بدلے اسے غلام بنا کر بیچ رہے ہیں۔ دنیا کی 1 لاکھ انسانی طبیعت ایسی حالت میں کیا کرتی، مگر غور کیجئے اس نے کیا کیا۔ اچانک ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایک تجربہ کار دانشمند کی طرح اس نے صورتحال کا پورا جائزہ لیا اور پھر فیصلہ کر لیا کہ جو حالت پیش آئے اسے صبر و سکون کے ساتھ جھیل لینا چاہیے اور اسی کے مطابق کام کیے جانا چاہیے۔ قافلے والوں نے انہیں غلام کی حیثیت میں پیش کیا، وہ غلام کی طرح پیش ہو گئے۔ عزیز مصر نے غلام کی طرح خرید لیا، انہوں نے غلام کی طرح خدمت شروع کر دی اور اس کے ساتھ اس طرح پیش آیا جس طرح ایک طاقتور اور وفادار غلام کو اپنے آقا کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ کہیں سے بھی کوئی ایسی بات مترشح نہیں ہوتی کہ ایسا کرنے میں انہیں کوئی تعمل ہوا ہو، گویا یہ ناگہانی مصیبت جو ہزاروں لاکھوں انسانوں کے لیے پوری زندگی کی سوگواری بن جاتی، ان کے لیے کوئی مصیبت ہی نہ تھی۔ باپ کی آغوش محبت سے نکل کر اچانک ایک اجنبی ملک میں ایک اجنبی کا غلام بن جانا ان کے لیے ایسی ہی بات ہوئی جیسے اپنی مرضی سے زندگی کا ایک عیش چھوڑ کر دوسرا عیش اختیار کر لینا۔ نہ پچھلی حالت کا غماتم ہے، نہ موجودہ حالت سے جھجک، نہ گزشتہ کی یاد میں سوگواری ہوئی، نہ آئندہ کے اندیشے میں بدحالی۔ اس عظیم اور بے پرواہ ملاح کی طرح جسے نہ تو کنارہ چھوٹنے کا غم ستاتا ہے، نہ آنے والے طوفان کا اندیشہ، اس نے اپنی کشتی چلانی شروع کر دی اور بالآخر ساحل مقصود تک پہنچ گیا۔ حوادث و انقلاب کی ترکش میں اس سے بڑھ کر کون سا تیر ہو سکتا ہے جو اس پر چلایا گیا ہو، لیکن اس کے صبر و عزم نے اسے پرکا کے برابر بھی نہ سمجھا اور اس طرح بے داغ نکل گیا گویا گردش سے حوادث کا ہاتھ اس کے خلاف اٹھا ہی نہ تھا۔ غور کیجیے، انسان کے لیے جو دنیا کی مصیبتوں اور ناموافقتوں میں اپنی راہ نکالنا چاہتا ہو، اس معاملے میں کیسی عظیم الشان عبرت ہے۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام نے مصائب و ماہین کی پہلی منزل میں صبر، عزم اور اعتماد، توکل اللہ کی عظیم روح اپنے اندر نہ پیدا کر لی ہوتی تو کیا ممکن تھا کہ اس منزل مقصود تک پہنچ سکتے جو بالآخر ان کی منزل مقصود ثابت ہوئی۔ پھر دیکھیے زمانے کی گردشیں کس طرح آزمائشوں پر آزمائشیں پیدا کرتی رہی ہیں اور ان کی غیر متزلزل اور بے داغ سیرت کس طرح فتح مندی حاصل کرتی رہی ہے۔ سب سے پہلے عزیز مصر کے ساتھ ان کا معاملہ پیش آتا ہے۔ اس نے بحیثیت غلام کے انہیں خریدا تھا اور مصر کے آثار اور نقوش ہمیں بتا رہے ہیں کہ مصریوں کا سلوک غلاموں کے ساتھ کیسا ہوا کرتا تھا۔ وہ غلاموں کے لیے اتنے ہی سنگ دل تھے جتنے سنگ دل دنیا کی تمام پرانی قوتیں رہ چکی ہیں، تاہم انہوں نے تھوڑے عرصے کے اندر اپنے حسن سیرت سے اس کا دل ایسا مسخر کر لیا کہ غلامی کی جگہ آقائی کرنے لگے۔ غور کیجیے یہ انقلاب کس طرح پیدا ہوا، وہ کیسی وفاداری اور دیانتداری اور راست بازی اور امان شعاری کا ہوگی جس نے ایک مصری امیر کو اس درجے متاثر کر دیا کہ ایک عبرانی غلام کو اپنے فرزند کی طرح چاہنے لگا اور اپنے تمام گھر بار اور علاقے کا مختار کل بنا دیا۔ پھر امراۃ العزیز کا معاملہ رونما ہوتا ہے۔ پچھلی آزمائش ذہن و دماغ کی آزمائش تھی، یہ جذبات کی تھی، اور انسان کے لیے سب سے بڑی آزمائش جذبات ہی کی آزمائش ہوتی ہے۔ وہ سمندر کی موجوں سے ہراساں نہیں ہوتا، پہاڑ کی چٹانوں سے نہیں گھبراتا، آسمان کی بجلیوں سے نہیں لرزتا، درندوں کے مقابلے سے منہ نہیں موڑتا، تلواروں کے سائے میں کھیلنے لگتا ہے، لیکن نفس کی ایک چھوٹی سی ترغیب اور جذبات کی ایک ادنا سی کشش کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کی چٹان یہاں بھی متزلزل نہ ہو سکی، ان کی بے داغ فضیلت پر نفس انسانی کا سب سے بڑا فتنہ بھی دبا نہ لگا سکا۔ قرآن کی معجزانہ بلاغت نے چند لفظوں کے اندر صورتحال کی پوری تصویر کھینچتی ہے، اور اگر ان اشاروں کو تشریح و بیان کا پورا جامہ پہنایا جائے تو کئی صفحات کی داستان بن جائے۔ آپ چشم تصور سے کام لیجئے اور دیکھیے ترغیبات کی قہر و سلطانی کا کیا عالم تھا، اور عیش نفس کی یہ دعوت کیسے شکیب آزما سامانوں اور صبر ربا حالتوں کے ساتھ پیش آئی تھی۔ عمر عین عروج شباب کی عمر، اور معاملہ محبت کا نہیں محبوبیت کا، طلب کا نہیں مطلوبیت کا۔ پھر طلب بھی ہوئی تو کیسی طلب، دیوانگی کی طلب اور دل باختگی کا تعاقب۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ موانع بکلی ہو گئے، کوئی انسانی آنکھ دیکھنے والی نہیں، کوئی پردہ حجاب حائل ہونے والا نہیں۔ کون ہے جو ایسی حالت میں بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکتا؟ عفت و پاکیزگی کا کون سا پہاڑ ہے جو ان بجلیوں کی تاب لا سکتا ہے؟ لیکن ایک پہاڑ تھا جسے بجلیاں بھی جنبش میں نہ لا سکی، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت تھی۔
جو کسی حال میں بھی متزلزل نہ ہو سکی۔ خود امراۃ العزیز کے لفظوں میں اور اس سے بڑھ کر اس معاملے کا کون شاہد ہو سکتا ہے کہ انا رغبتہ عن نفسی فاستعصم، وہ اس حال میں اپنی جگہ سے بے جگہ نہ ہوا، اس کو عصمت کے لیے ذرا سی بھی جنبش نہ ہوئی۔ پھر دیکھو امراۃ العزیز کی دعوت عیش کے جواب میں جو کچھ ان کی زبان سے نکلا وہ یہی تھا کہ تیرا شوہر میرا آقا ہے، اس نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، عزت و احترام کے ساتھ رکھا، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے حسن سلوک کا جواب میں بدلے میں یہ دوں کہ اس کی امارت خیانت کرنے لگوں۔ یہ برائی ایسی برائی تھی کہ اسے برائی دکھلانے کے لیے کتنی باتیں کہی جا سکتی تھیں، لیکن ان کا ذہن اس طرف گیا اور اسی کو قرآن نے نمایاں کر کے دکھایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کی سیرت کا اصلی جوہر یہیں ڈوبنا چاہیے۔ امانت داری، راست بازی اور ادائے فرض کی روح اس طرح ان پر چھائی ہوئی تھی کہ ہر موقع پر سب سے پہلے وہی بات سامنے آئی، پھر اس کے بعد لائمات کا معاملہ پیش آتا ہے۔ اب صرف ایک امراۃ العزیز ہی کا فتنہ نہ تھا، دارالحکومت مصر کے تمام فتنہ گران حسن جمع ہو گئے تھے کہ ان کی متاع ضبط و تعامل کی غارت گریوں میں حصہ لے سکیں۔ مگر یہاں بھی کیا نتیجہ نکلا؟ ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، جسے غرو آئے کرے شکار مجھے۔ پھر دیکھو راست بازی حق پرستی کی آزمائش نے اچانک کیسی صورت اختیار کر لی۔ دنیا میں انسانوں کو سزائیں اس لیے بھگتنی پڑتی ہیں کہ جرم و معصیت سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے قید کی سزا اس لیے لائی جا رہی ہے کہ جرم و معصیت سے کیوں اپنے آپ کو روک رہے ہوں۔ لوگوں کو قید و بند کی معصیت اس لیے برداشت کرنی پڑتی ہے کہ عیش حیات ڈھونڈتے ہیں اور جب نہیں ملتا تو جبراً لینا چاہتے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کو اس لیے قید خانے کی دھمکی جا رہی ہے کہ عیش حیات کی اپنی ساری دل فریبیوں اور رانائیوں کے ساتھ انہیں دعوت دی اور انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا۔ یہ یوسف علیہ السلام کی سیرت کا سب سے عظیم مظاہرہ ہے، یہ عشق حق کا نمونہ ہے، یہ پرستاری صدق کا دستور العمل ہے، یہ ایمان کامل کا معیار ہے۔ جب ان کے سامنے دو باتیں پیش کی گئی، زندگی کا عیش مگر معصیت حق کی راہ میں، زندگی کے شدائد مگر راست بازی کی راہ میں، تو ان کا فیصلہ قطعی اور بغیر کسی تحمل کے تھا، السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، قید خانہ مجھے محبوب ہے مگر وہ بات نہیں جس کی مجھے دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں یوسف علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی سیرت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سب کی دعاؤں کا طالب وسیم احمد۔